سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو جاسوسی کہانی جس کا نام ہے دلدل۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ان دونوں بندوں سے کوئی کام کی بات معلوم نہیں ہو سکی تھی۔ ان کے تعاون سے بننے والی تصویر کی کاپیاں کروا کر عاطف نے فیلڈ میں کام کرنے والے مختلف افراد تک پہنچا دی تھیں، لیکن یہ کوئی ایسی پیش رفت نہیں تھی جسے بہتر کہا جا سکتا۔ اب لے دے کر مطلوب کلرک کا کلو رہ گیا تھا۔ وہ بھی بغیر کسی نتیجے کے ہاتھ سے نکل جاتا تو وہ ایک مرتبہ پھر اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہ جاتے۔ وہ تھوڑی دیر اسی ادھیڑ بن میں مصروف رہا، پھر انٹرکام اٹھا کر آپریٹر سے بولا، عمران، سہیل اور عامر کو میرے پاس بھیجو۔ جی سر، آپریٹر کے جواب پر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ تینوں اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ اس نے تینوں کو موجودہ صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے مشورہ مانگا۔ سر، ایک تو مطلوب کی نگرانی کرنے والے افراد کی تعداد میں اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ اس سے ڈیل کرنے والے کسی صورت میں بھاگ نہ سکیں۔ عمران نے تجویز پیش کی۔ عاطف نے پوچھا، کیا یہ طے ہو گیا ہے کہ مطلوب سے ملنے والوں کو ہم نے گرفتار کرنا ہے، ان کی نگرانی نہیں کرنی؟ وہ جواباً بولا، میرا تو یہی مشورہ ہے سر۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ عاطف نے دوبارہ اس سے پوچھا کیونکہ وہ ہر کسی کی بات کو قابل توجہ سمجھتا تھا۔ سر، ایک تو اورنگزیب نے مطلوب کے حوالے اوریجنل ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیاں کی ہیں اور ہماری ہلکی سی لاپرواہی سے وہ دشمن کے پاس جا سکتی ہیں۔ دوسرا، اس سے پہلے جس بندے کی نگرانی ہم کر رہے تھے اسے انہوں نے دھماکے میں اڑا کر ہمارا راستہ بلاک کر دیا تھا۔ اس کے بجائے ہم نے اسے گرفتار کر لیا ہوتا تو شاید فائدے میں رہتے۔ سہیل عمران کی تائید کرتا ہوا بولا، ویسے بھی سر یہ کوئی دہشت گردی کی کارروائی تو ہے نہیں کہ وہ عام بندہ بھیجیں گے۔ یہ تو ایک حساس معاملہ ہے اور اس کام کے لیے وہ لازماً اہم بندہ مقرر کریں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے عامر؟ عاطف تیسرے آدمی سے مخاطب ہوا۔ سر، ان دونوں کا تجزیہ تو ٹھیک ہے مگر ایک قباحت ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر مطلوب کے پاس آنے والا کوئی اہم بندہ نہ ہوا تو ہماری ساری محنت رائے گاں جائے گی اور یہ مطلوب اور اورنگزیب والا ذریعہ بھی ہمیشہ کے لیے ٹھپ ہو جائے گا۔ صحیح کہا، مگر رسک تو لینا پڑتا ہے، عمران جلدی سے بولا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اتنے اہم کاغذات کے لیے وہ کبھی بھی ٹوٹل کا بندہ نہیں بھیجیں گے۔ سہیل نے بھی عمران کا ساتھ دیا۔ اگر وہ کوئی اہم بندہ ہوا اور ہم نے اسے قابو کر لیا تب بھی خطرہ تو یہ ہے کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہوگی اور ہم جیسے ہی اس پر ہاتھ ڈالیں گے مجرم چوکنے ہو جائیں گے اور ہمارے پوچھ گچھ کرنے تک اپنے ٹھکانے بدل لیں گے۔ عامر نے ایک اور پوائنٹ اٹھایا۔ عمران بولا، پچھلی بار بھی ہم نے ان کی نگرانی کی تھی مگر نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں، فائدے اور نقصان کا اندیشہ دونوں صورتوں میں موجود ہے، مگر ہم نے مل کر کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈنا ہے جس میں دوسرے طریقے کی نسبت زیادہ بہتری ہو۔ عاطف نے ان کے سامنے نئی بساط رکھی۔ سر، محاورہ ہے نا کہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح، تو اس طرح کم از کم ان کا کوئی بندہ تو ہاتھ آ جائے گا۔ اس کے ساتھ یہ فائدہ بھی ہے کہ ہمارے ملک کے راز رسک میں نہیں پڑیں گے، ورنہ ہماری ذرا سی لاپرواہی سے یہ دشمن کے ہاتھ میں چلے گئے تو اچھا خاصا نقصان ہوگا۔ اور سب سے بڑھ کر اگر کوئی بندہ ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اپنا سیٹ اپ تبدیل کر لیتے ہیں تو یہ بھی ہماری بہت بڑی فتح ہوگی۔ ان کے دوبارہ سیٹ ہونے میں کچھ عرصہ تو لگے گا نا، یوں بھی دشمن کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنا ناممکن ہے۔ ان کا اور ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے موقع پر ہی گرفتار کر لیا جائے۔ ہاں بھائی، اب کسی کو عمران کی بات سے اختلاف ہے؟ عاطف خود ذہنی طور پر عمران کے حق میں تھا، اس لیے دوسروں سے استفسار کرنے لگا۔ سر، اختلاف تو خیر پہلے بھی نہیں تھا، اب البتہ یہ ہے کہ میں اپنے موقف سے ہٹ جاتا ہوں کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ کی رائے بھی عمران کی طرف ہے۔ نہیں، میرے لیے کبھی بھی اپنے موقف سے نہ ہٹو، یہ میرا نہیں ہم سب کا کام ہے اور ہم سب نے مل کر مشورے سے طے کرنا ہے کہ کون سا لایا عمل بہتر ہے۔ آپ لوگوں کے آنے سے پہلے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ مطلوب سے ملنے والے بندے پر براہ راست ہاتھ ڈالنا مناسب رہے گا، لیکن اس کے باوجود میں نے آپ لوگوں سے مشورہ لینا مناسب سمجھا کیونکہ ضروری نہیں کہ میں ہر پہلو کو مد نظر رکھ سکا ہوں۔ لیکن اب آپ سے بات چیت کے بعد مجھے اطمینان ہو گیا ہے کہ میرا فیصلہ صحیح ہے۔ باقی کامیابی اور ناکامی
یوں بھی رب العزت کے ہاتھ میں ہے، ہمارا تو فرض ہے پوری کوشش اور صحیح سے کام سر انجام دینا۔ عاطف کی بات جاری تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی، سکرین پر اسے اورنگزیب کلرک کا نام چمکتا نظر آیا۔ اس نے فی الفور فون کان سے لگایا۔ یس اورنگزیب، کیا بات ہے؟ سر، میں نے کچھ دیر پہلے فائل مطلوب کے حوالے کر دی ہے، میرا خیال ہے وہ اسے آج ہی پہنچا دے گا۔ گڈ، بس تیرا کام یہیں تک تھا، اب تم معمول کے مطابق ہی کام کرتے رہو، باقی ہم کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی سر، اورنگزیب نے دعا دی۔ اور سر پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ میرے اکاؤنٹ میں 2 لاکھ کی رقم جمع کروا دی گئی ہے، وہ رقم تمہاری ہوئی۔ عاطف ایک لمحہ سوچنے کے بعد بولا، یوں بھی اب لمبے عرصے تک کوئی تیرے ساتھ رابطہ نہیں کرے گا، لیکن یہ خیال رہے کہ جب بھی کوئی تم سے رابطہ کرے تو نے مجھے اسی وقت مطلع کرنا ہے۔ وہ تو میں ضرور ضرور کروں گا، لیکن سر اس رقم پر میرا کوئی حق نہیں بنتا۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا۔ اورنگزیب، ہم تجھے تنخواہ تو نہیں دیتے نا، تو یہ ہماری طرف سے تمہارا معاوضہ ہو گیا، اور یاد رکھو کہ تیری وجہ سے ہمارا کام کافی آسان ہو گیا ہے۔ تھینک یو سر، آپ کی بہت بہت مہربانی۔ اوکے، اللہ حافظ کہہ کر اس نے رابطہ منقطع کر لیا۔ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو صورتحال کا پتہ چل گیا ہوگا۔ کچھ سر، سہیل نے جواب دیا۔ مطلوبہ فائل کلرک مطلوب کے حوالے ہو گئی ہے، اس کی نگرانی پر حمید اور ظفر مامور ہیں، تم تینوں بھی حلیہ بدل کر اس کے گھر کی طرف روانہ ہو جاؤ، اور عمران جانے سے پہلے ذوالفقار اور راشد سے کہہ دو کہ کالے شیشوں والی ویگن کے ساتھ تیار رہیں۔ یہیں پہ سر؟ عمران نے وضاحت چاہی۔ نہیں، مطلوب کے گھر کے قرب و جوار میں رہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ یہ کہہ کر وہ باقی دونوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ان کے جاتے ہی عاطف نے فون کر کے صدیقی صاحب کو تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے بھی عاطف کو براہ راست اس آدمی پر ہاتھ ڈالنے کا مشورہ دیا۔ صدیقی صاحب سے اجازت لے کر وہ دفتر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ موبائل ایک مرتبہ پھر بول اٹھا۔ جی عرفان، اس نے کال اٹینڈ کی۔ سر، مطلوب کلرک نے اس نمبر پر۔ عرفان موبائل نمبر دہرا کر بولا، کسی شراز نامی آدمی سے بات کی ہے اور اسے کام ہو جانے کا مژدہ سنایا ہے۔ شراز نے اسے جواباً کہا ہے کہ اس کی چیز مطلوب اپنے پاس سنبھال کر رکھے، وہ کسی بھی وقت آ کر وصول کر لے گا۔ اس کا مطلب ہے کھیل کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہرحال تم تمام ساتھیوں کو الرٹ کر دو، میں بھی مطلوب کے گھر کی جانب جا رہا ہوں۔ عاطف رابطہ منقطع کر کے دفتر سے نکلا اور تیز قدموں سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ جلد از جلد حلیہ بدل کے موقع پر پہنچنا چاہتا تھا۔ بلونت نے مطلوب کی گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر سگریٹ سلگانے کے بہانے گہری نظر سے گلی کا جائزہ لیا، مگر اسے کوئی مشتبہ شخص نظر نہ آیا۔ ایک دروازے کے سامنے کھڑے سفید کپڑوں والے شخص پر اسے تھوڑا سا شک گزرا، مگر جب دروازہ کھلنے پر وہ اندر چلا گیا تو اس کا شبہ دور ہو گیا۔ نکڑ کے ساتھ بنی ہوئی مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے بھکاری پر اس نے اچٹتی ہوئی نظر ڈالی، جو اس کی طرف امید بھری نظروں سے گھور رہا تھا۔ 2 دن پہلے جب وہ مطلوب سے ملنے آیا تھا تو اس وقت بھی اس نے ایک بھکاری کو اس جگہ بیٹھے دیکھا تھا، لیکن اس کا حلیہ بلونت کے دماغ سے محو ہو گیا تھا۔ شاید وہ یہی تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اس غلیظ بھکاری کو اپنے دماغ سے نکالا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ مطلوب کے گھر سے چند گھر پہلے ٹھیلے والا سبزی فروش ایک جوان عورت سے الجھا ہوا تھا۔ وہ دونوں کسی ایک ریٹ پر متفق نہیں ہو رہے تھے۔ مطلوب کو سب کچھ معمول کے مطابق نظر آیا۔ اس نے سارے اندیشے بالائے طاق رکھ کر مطلوب کے دروازے پر دستک دے دی۔ مطلوب تو شاید اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ اس نے دروازہ کھولنے میں دیر نہیں لگائی۔ بلونت کو پہچان کر اس نے ایک طرف ہو کر اسے اندر داخل ہونے کا راستہ دیا اور اس کے اندر گھستے ہی دروازے کی کنڈی لگا دی۔ اگر مطلوب کے گھر میں داخل ہونے کے بعد بلونت ایک مرتبہ پھر گلی میں جھانک لیتا تو اسے یہ دیکھ کر لازماً حیرت ہوتی کہ سبزی فروش نے اس عورت سے مباحثہ ترک کر دیا تھا اور مسجد کے سامنے بیٹھا ہوا بھکاری مسجد چھوڑ کر مطلوب کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، جبکہ گلی کی ایک سائڈ پر بنی گندے پانی کی نکاسی والی نالی کی صفائی کرنے والے سویپر نے اس نے بھی اپنا کام درمیان میں چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان تمام باتوں سے بے خبر مطلوب کے ساتھ اس کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور مطلوب کے تشریف رکھیے کے جواب میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا، مطلوب صاحب، میرے پاس ٹائم بالکل نہیں، آپ بس فائل میرے حوالے کریں اور اجازت دیں۔ شراز صاحب، ایسی بھی کیا جلدی ہے، کچھ گرم ٹھنڈا ہو جائے پھر چلے جانا۔ مطلوب صاحب، اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں ضرور آپ کی میزبانی سے لطف اندوز ہوتا، مگر افسوس مجھے کہیں اور جانا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لیں۔ چلو جیسے آپ کی مرضی، اور یہ لیں اپنی امانت۔
اس نے خاکی رنگ کا ایک پھولا ہوا لفافہ بلونت کی سمت بڑھایا، جسے بلونت نے جھپٹ کر پکڑا اور اسے کھول کر اس میں موجود کاغذات کا جائزہ لینے لگا۔ کاغذات کی تصدیق ہوتے ہی اس کی آنکھوں میں موجود چمک میں اضافہ ہو گیا۔ وہ لفافہ بند کرتے ہوئے بولا، آپ نے اپنا اکاؤنٹ تو چیک کر لیا تھا نا؟ میں نے کل ہی مطلوبہ رقم آپ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی تھی۔ جی بالکل۔ تو پھر مجھے اجازت ہے؟ بلونت کھڑا ہو گیا۔ مہاراج کہاں جائیں گے؟ ہمیں بھی ساتھ لے چلو۔ دو دراز قد کے جوان ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے۔ کون لوگ ہو تم؟ مطلوب ہکلا کر بولا، جبکہ بلونت کو ایسا شوق لگا کہ وہ بولنے کے بھی قابل نہیں رہا تھا۔ فدویان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، مگر تم نے بغیر اجازت میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کیسے کی؟ یہ ایک پردہ دار گھرانہ ہے اور تمہیں اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ چلو اب تو آ گئے ہیں، آئندہ خیال رکھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ بلونت سے مخاطب ہوا، مسٹر شیراز یا جو بھی نام ہے تمہارا، کاغذات میرے حوالے کر دو۔ کون سے کاغذات؟ دلبر اسے بتاؤ کن کاغذات کی بات ہو رہی تھی؟ وہ اپنے ساتھی سے بولا اور اس کی بات ختم ہوتے ہی اس کے ساتھی کا ہاتھ پوری قوت سے گھوما۔ چٹاخ کی آواز سے پورا ڈرائنگ روم گونج اٹھا تھا۔ بلونت اچھل کر صوفے پر جا گرا۔ پتہ چل گیا یا مزید بتاؤں؟ اور اس مرتبہ بلونت نے خاموشی سے جیب سے کاغذات نکال کر اس کی سمت بڑھا دیے۔ ایک تھپڑ نے ہی اسے سمجھا دیا تھا کہ ان سے حجت بازی کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے۔ لفافہ کھول کر اس نے کاغذات کا سرسری جائزہ لیا اور پھر اطمینان سے انہیں جیب میں ڈال کر وہ ساتھی سے بولا، اس کی تلاشی لو۔ اس کا ساتھی آگے بڑھ کر ماہرانہ انداز میں بلونت کی تلاشی لینے لگا۔ اس کی اندرونی جیب سے پستول نکال کر وہ مطلوب کی سمت بڑھا، مگر اس کے لباس سے کوئی قابل ذکر چیز برآمد نہ ہوئی۔ تلاشی سے فارغ ہو کر اس نے اپنی جیب سے باریک سی ہتھ کڑی نکالی اور بلونت کو لگا کر دوسری ہتھ کڑی سے مطلوب کے ہاتھ جکڑ دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ انہیں مطلوب کے گھر کے باہر کھڑی کالے شیشوں کی ویگن میں بٹھا کر ان کی آنکھوں پر کالی پٹیاں باندھ رہے تھے۔ ان کی ٹریننگ کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ ان کی سوکھی، بے رنگ اور ویران زندگی میں بہار آ گئی تھی۔ دن کی کٹھن تربیت سہانی رات کے انتظار میں گزرتی۔ وہ تمام جس طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اس طبقے میں عورت کا وجود شجر ممنوعہ کی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ وہاں کوئی بھی ٹریننگ کرنے والا محروم نہیں رہا تھا۔ نہ صرف کامران، اسماعیل، رحیم اور عبداللہ جیسے ہینڈسم لڑکوں کو ان کی تحریک کا مثبت جواب ملا تھا، بلکہ فخر الزمان، جمشید اور ثاقب جیسے واجبی شکل و صورت کے لڑکے جنہیں آسانی سے بدصورت شمار کیا جاتا، وہ بھی یونیورسٹی کی لڑکیوں کے التفات سے محروم نہیں رہے تھے۔ ان میں زیادہ تر لڑکیاں وہیں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھیں۔ اپنا تعارف انہوں نے امیر گھرانوں کی بگڑی ہوئی جدید فیشن کی دل دادہ لڑکیوں کے طور پر کروایا تھا۔ شہزادی یعنی پاربتی 2 دن کے اندر اسماعیل کے دماغ سے محو ہو گئی، حالانکہ اس سے پہلے گزرنے والی راتوں کی تنہائی میں اس کا انگ انگ شہزادی کا طلبگار رہتا۔ اب یہ کمی مون نے پوری کر دی تھی، لیکن وہ زیادہ دیر مون پر اکتفا نہ کر سکا۔ اس کے بعد جوہی اور جوہی کے بعد رخشندہ اس کی زندگی میں داخل ہوتی چلی گئیں۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ ان لڑکیوں میں عورت کے اندر پائے جانے والی فطری رقابت کا جذبہ بہت کم یا بالکل مفقود تھا، لیکن یہ ان کے سوچنے کا میدان نہیں تھا۔ فی الحال تو وہ آم کھا رہے تھے اور آم کھانے والے کو پیڑ گننے کا ہوش نہیں رہتا۔ اس وقت وہ 2 گروپوں میں منقسم ہوئے چھوٹے ہتھیاروں سے شست لینے کا طریقہ سمجھ رہے تھے۔ اسماعیل شاہ کی ساری توجہ اپنے ویپن انسٹرکٹر کاشف کی طرف مبذول تھی۔ دیکھیں، ہر ہتھیار کی مکینیکل سائٹ 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ نمبر 1 فرنٹ سائٹ، نمبر 2 ریئر سائٹ۔ ریئر سائٹ عمومی طور پر رینج فکس کرنے کے کام آتی ہے۔ اس میں شست لینے کے لیے یا تو ہول بنا ہوا ہوتا ہے یا پھر انگلش کے حرف وی کی طرح کا کٹ بنا ہوتا ہے، جبکہ فرنٹ سائٹ کی پتلی سی نوکدار ٹپ بنی ہوتی ہے۔ فائر کرتے وقت ضروری ہے کہ آپ ریئر سائٹ کے ہول میں سے دیکھتے ہوئے فرنٹ سائٹ کی ٹپ کو ٹارگٹ سے ملائیں۔ ہتھیار کی سائیڈوں کو سیدھا رکھیں، اپنی گرفت مضبوط رکھیں اور سب سے بڑھ کر اپنے سانس پر قابو پائیں۔ ہر ہتھیار کے ٹریگر میں تھوڑی سی آزادانہ حرکت ہوتی ہے جسے پل آف سرفس کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ فائر کرنے سے پہلے جب آپ شست لیں تو اس آزادانہ حرکت کو پورا کریں، اس کے بعد سانس روکتے ہوئے فائر کر دیں۔ اس ضمن میں یہ خیال رہے کہ آپ نے نہ تو سانس کو اندر کھینچ کر روکنا ہے اور نہ ہی باہر نکال کر، بلکہ آپ سانس لے رہے ہوں یا سانس نکال رہے ہوں، اس کو اپنی جگہ پر روک لیں۔ فائر کرتے وقت جھٹکا لگتا ہے، یہ جھٹکا ہتھیار کی طاقت پر منحصر ہوتا ہے۔
یعنی پستول سے فائر کرتے وقت خفیف سا جھٹکا لگے گا تو 8 mm جیسی رائفل سے فائر کرتے وقت اچھا خاصا جھٹکا لگے گا، مگر یہ جھٹکا تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ کسی نقصان کا باعث بن سکے۔ آپ لوگوں نے بس یہ دھیان رکھنا ہے کہ ٹریگر پریس کرتے وقت لاشعوری طور پر فائر سے ہونے والے جھٹکے کو سہارنے کے لیے کندھا آگے کی طرف نہیں بڑھانا۔ کاشف نے ایک لمحے کے لیے رک کر تمام کے چہرے پر طائرانہ نگاہ ڈالی اور پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ان تمام احتیاطوں کے باوجود بھی کبھی فائر درست نشانے پر نہیں لگتا تو آپ سمجھ جائیں کہ ہتھیار کی صفر کاری میں فرق ہے۔ صفر کاری کہتے ہیں ہتھیار کی سائٹوں کا معائنہ کرتے ہوئے ان میں مناسب تبدیلی کرنا کہ ہتھیار سے درست فائر کرنا ممکن ہو سکے۔ ہر ہتھیار کی صفر کاری کا طریقہ مختلف ہوتا ہے اور یہ طریقہ ہم ہر ہتھیار کے ساتھ ہی پڑھیں گے، جیسے AK-47، 8 mm اور 7 mm کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ سر، آپ نے 12 بور کی صفر کاری کے متعلق تو نہیں پڑھایا تھا؟ کاشف کی بات ختم ہونے سے پہلے کامران بول پڑا۔ 12 بور کی صفر کاری نہیں کی جاتی، کاشف نے مسکرا کر جواب دیا۔ مگر کیوں سر؟ کیونکہ اس کے کارتوس میں چھرے بھرے ہوتے ہیں جو بکھر کر ٹارگٹ کی سمت بڑھتے ہیں، اسی لیے اس ہتھیار کو زیادہ تر پرندوں کے شکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسماعیل شاہ نے پوچھا، سر، پستول سے بھی شست لینے کے میرا مطلب ہے فائر کرنے کے یہی اصول ہیں؟ پستول کے بارے میں ابھی تک آپ کو تفصیل سے پڑھانا رہتا ہے کیونکہ یہ آج کے دور میں بہت مفید ہتھیار ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ ترقی یافتہ شہروں میں 95% جرائم میں پستول کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ اس کا بناوٹ میں مختصر ہونا ہے کہ یہ آسانی سے چھپایا جا سکتا ہے۔ باقی جہاں تک اس سے شست لینے کا تعلق ہے، وہ میں اس کے اپنے پیریڈ میں تفصیل سے بتلاؤں گا۔ البتہ ایک بات جو شاید آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہو کہ جدید آنے والے پستولوں میں ایسے پستول بھی شامل ہیں جن کے ساتھ ایک لیزر پوائنٹر لگا ہوتا ہے۔ آپ ٹارگٹ پر لیزر کو لے جائیں اور فائر کر دیں، گولی نشانے پر لگے گی۔ اس کی مدد سے تو ایک عام بندہ بھی نشانے پر گولی مارنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی اور آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ ہر قسم کے ہتھیار سے مطلوبہ ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکو۔ سر، کیا ہمیں بڑے ہتھیاروں کے بارے میں بھی پڑھایا جائے گا؟ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے کون سا سرحد پر جا کر دشمن فوج کا مقابلہ کرنا ہے؟ البتہ راکٹ لانچر کے بارے میں آپ کو تفصیل سے پڑھاؤں گا کہ اس کا شمار بڑے ہتھیاروں میں ہونے کے باوجود یہ بناوٹ میں مختصر ہے۔ اس کے علاوہ کسی ہیوی ویپن کو سیکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، بلکہ اسے ٹائم کا ضیاع کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ کیا آپ لوگ میری بات سے متفق ہو؟ جی سر۔ باقی آپ لوگوں نے ایک دفعہ فائر کا تجربہ کر لیا ہے جس میں بمشکل 2 بندے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہو سکے تھے، لیکن اس مرتبہ فائر کرتے وقت آپ لوگوں نے ان اصولوں کو مد نظر رکھنا ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد دیکھنا کہ گولیاں نشانے پر لگتی ہیں کہ نہیں۔ میں تو یہ نہیں کہتا کہ تمام لوگ فائرنگ کے طریقے پڑھنے کے بعد اچھے فائرر بن جاؤ گے، کیونکہ اچھا فائرر بننے کے لیے ایک تو بہت زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے جو یہاں آپ سے کروائی جائے گی، اور دوسرا ہر انسان میں ایک قدرتی صلاحیت بھی ہوتی ہے نشانے بازی کی۔ البتہ یہ بات کنفرم ہے کہ ان اصولوں کو سیکھ کر اور فائر کرتے وقت مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے فائرنگ رزلٹ پر کافی اثر پڑے گا۔ اور اب آپ لوگوں کی ٹی بریک کا ٹائم ہو گیا ہے، اس لیے آپ جا سکتے ہیں۔ دوسرے گروپ کو ان کے انسٹرکٹر نے پہلے ہی بریک دے دی تھی، وہ تمام آپس میں گھل مل کر کیفے کی طرف بڑھ گئے۔ شیر خان کو پشاور آئے دوسرا دن تھا۔ یہاں آتے ہی بغیر آرام کیے وہ اکبر علی خان کی ٹو میں لگ گیا۔ گائیڈ کے طور پر وہ عجب خان کو ساتھ لے کر آیا تھا۔ ان 2 دنوں میں اس نے اکبر علی کے متعلق کافی معلومات اکٹھی کر لی تھی۔ اکبر علی جس پائے کا بزنس مین تھا، اس لحاظ سے اس کے بدخواہوں میں 2-3 بزنس مین ہی نکلے جو اس کے ہم پلہ یا تھوڑا بہت قریب سمجھے جا سکتے تھے۔ اس لیے شیر خان کا وہ منصوبہ جو وہ کراچی سے سوچ کر آیا تھا قابل عمل نہ رہا۔ مجبوراً اسے ترک کرتے ہوئے وہ کوئی قابل عمل ترکیب سوچنے لگا۔ جلد ہی اس کے شیطانی دماغ میں ایک موزوں تجویز آ گئی۔ اس کا نام گلزیب خان تھا۔ اکبر علی کے ساتھ اس کی چپکلش عروج پر تھی۔ ان دونوں کے جھگڑے کا باعث ایک پلاٹ بنا، بعد میں اور کئی وجوہات بھی شامل ہوتی گئیں اور آخرکار وہ دونوں کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے تھے۔ اس جنگ میں مجموعی طور پر اکبر علی خان کا پلڑا بھاری رہا تھا، لیکن گلزیب خان کسی بھی صورت ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور اکبر علی کے خلاف میدان میں ڈٹا ہوا تھا۔
سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اتنی رقابت اور نفرت کے باوجود وہ ابھی تک ایک دوسرے کے جانی دشمن نہیں بنے تھے۔ ان کی اسی رقابت کو آڑ بنا کر شیر خان نے ایک انوکھی تجویز سوچی۔ وہ اس وقت دو پیشہ ور قاتلوں کے سامنے بیٹھا ان سے بات چیت میں مصروف تھا، جن میں ایک کا نام سردار خان اور دوسرے کا شمشیر تھا۔ سردار خان بولا، 1 لاکھ پیشگی اور 1 لاکھ کام ہو جانے کے بعد لیں گے۔ ٹھیک ہے، شیر خان اس کا مطالبہ قبول کرتا ہوا بولا، لیکن ایک چھوٹی سی شرط ہے، بلکہ اسے درخواست سمجھو تو زیادہ بہتر رہے گا۔ جی حکم کرو، سردار نے پوچھا۔ سیٹھ گلزیب خان کے نام سے تو آپ واقف ہوں گے۔ سیٹھ گلزیب؟ سردار نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر بولا، آپ کا مطلب ہے وہ بزنس مین گلزیب جو ہے؟ جی بالکل وہی، شیرا مسکرا کر بولا۔ ان کی خواہش ہے کہ اکبر علی خان کو مرتے وقت اگر یہ پتا چل جائے کہ اس کی موت کا ذمہ دار کون ہے تو گلزیب صاحب کی خوشی دوبالا ہو جائے گی۔ نہیں بھائی، یہ بہت مشکل ہے، کیونکہ اکبر علی خان کوئی عام بندہ نہیں، بلکہ وہ تو آپ کے سیٹ سے بھی بڑا بزنس مین ہے۔ ہم اسے دور مار رائفل سے ہی ہلاک کر سکتے ہیں، اس کے قریب جانا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ آپ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، البتہ اگر موقع نہ ملے تو پھر جس طرح بھی ہو یہ کام کر گزرو۔ عجیب بات کرتے ہو کہ کوشش کریں، سردار بگڑ گیا۔ ہم نے اکبر علی خان پر اندھا دھند حملہ نہیں بول دینا، پہلے منصوبہ بنانا ہے، چھوٹی چھوٹی جزیات کا جائزہ لینا ہے، حملے کے لیے جگہ کا تعین کرنا ہے۔ یہ کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں ہے، یا کسی فلم کا سین نہیں کہ جو ہیرو صاحب کی خواہش ہو ویسا ہی ہو۔ آپ تو خفا ہی ہو گئے، شیر خان نادم ہنسی کے ساتھ بولا۔ میں نے کوشش کرنے کی بات کی تھی، کوشش بھی نہیں ہو سکتی؟ سردار حتمی لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، آپ کو جس طرح آسانی ہو ویسے ہی کر لیں۔ شیر خان نرم پڑ گیا اور سردار کے چہرے پر اطمینان کے آثار ظاہر ہو گئے، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سارا ڈرامہ شیر خان نے اس تک گلزیب خان کا نام پہنچانے کے لیے کیا تھا، تاکہ اسے یہ یقین ہو جائے کہ اکبر علی کو ختم کروانے والا گلزیب خان ہے۔ بلونت کی چیخوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ اسے انویسٹیگیشن سینٹر میں لاتے ہی عاطف کے حکم سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی تھی۔ تفتیش کرنے والے دونوں بندوں کو اس نے حکم دیا تھا کہ جتنی جلد ہو سکے اس سے اپنے بندوں کے ایڈریس اگلوائے جائیں، تاکہ ان کے سنبھلنے سے پہلے انہیں گرفتار کرنے کی کارروائی کی جا سکے۔ بلونت ایک منجا ہوا ایجنٹ ہونے کے باوجود زیادہ دیر اس غیر انسانی تشدد کا سامنا نہ کر سکا۔ دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں کے ناخنوں سے محرومی کے بعد اس نے عافیت اسی میں سمجھی کہ زبان کھول دے، اور یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ حقیقت اگلوائے بغیر وہ اسے چھوڑنے والے نہیں تھے۔ بلونت کی حالت دیکھ کر مطلوب کلرک پر اتنی دہشت چھائی ہوئی تھی کہ گویا اس کے جسم سے سانس ہی نکل گیا ہو، مگر اس کی طرف فی الحال کوئی متوجہ نہیں تھا۔ تمام کی توجہ بلونت کی طرف مبذول تھی۔ وہ کراہتے ہوئے بولا، ہمارے سربراہ کا نام رام پرتاپ چند ہے، یہاں پاکستان میں وہ مرزا طاہر حسین کے نام سے معروف ہے، اس کا کوڈ نام پاشا ہے۔ وہ تقریباً 15 سال سے مقیم ہے اور اب تھوڑے عرصے بعد ہی اس کا بھارت واپسی کا ارادہ ہے۔ اس کے قائم مقام کے لیے چندرپال عرف چندرو کو بھیجا گیا ہے، یہاں اس کا نام قمر الدین ہے۔ پاشا چندرپال کو آہستہ آہستہ ساری ذمہ داریاں سمجھا رہا ہے۔ ان دونوں کے بعد میرا اور وکرم کا نمبر ہے۔ وکرم کا کام یہاں پر دہشت گردی پھیلانا ہے۔ خودکش دھماکے، ریموٹ کنٹرول بم دھماکے، ٹائم بم دھماکے، یہ سارے اس کی عملداری میں آتے ہیں۔ مجھے یہاں زیادہ عرصہ نہیں ہوا، مجھ سے پہلے خادم حسین تھا۔ آپ لوگوں کی نظروں میں آ جانے کی وجہ سے اسے ہم نے خود دھماکے میں اڑا دیا تھا۔ اس کی جگہ پر میں پوسٹ ہوا ہوں۔ میرا کام پاکستان کے خفیہ راز کسی بھی طریقے سے حاصل کر کے اپنے وطن بھیجنے ہوتے ہیں۔ یہ ساری تفصیل بعد میں بتلانا، عاطف نے اسے ٹوکا۔ فی الحال پرتاپ چند عرف پاشا، وکرم اور اپنے گھر کے ایڈریس سے آگاہ کرو۔ جواباً بلونت نے تینوں کے گھروں کے ایڈریس دہرا دیے۔ اس کے علاوہ دوسری رہائش گاہیں بھی تو ہوں گی، میرا مطلب ایسی رہائش گاہوں سے ہے جو تم لوگوں نے خراب حالات کے لیے بنائی ہوں گی۔ پاشا صاحب کی 2 کوٹھیاں اور بھی ہیں۔ بلونت ان کوٹھیوں کا ایڈریس دہراتے ہوئے بولا۔ ان کے علاوہ مجھے پاشا کی کسی اور رہائش کا علم نہیں، جبکہ وکرم عموماً اپنی رہائش گاہ بدلتا رہتا ہے۔ میں نے اس کی موجودہ رہائش گاہ کا پتہ بتا دیا ہے، آئندہ وہ کدھر منتقل ہوگا اس سے میں لا علم ہوں۔ اس کے علاوہ تمہیں اپنے جتنے ایجنٹوں کے ایڈریس معلوم ہوں وہ بھی بتلا دو۔ اس مرتبہ بلونت کا جواب نفی میں تھا۔ فیلڈ کے تمام ایجنٹوں کو وکرم ہینڈل کرتا ہے، مجھے ان میں سے کسی کا ایڈریس بھی معلوم نہیں۔ تیرے اپنے ماتحت کوئی بندہ نہیں؟ 2 ہیں، اور دونوں میرے ساتھ ہی رہائش پذیر ہیں۔
بلونت کی بات ختم ہوتے ہی عاطف تفتیش کرنے والے دونوں افراد سے مخاطب ہوا۔ فی الحال اسے کچھ نہ کہو، میں ذرا اس کے بتلائے ہوئے ایڈریس چیک کر لوں، واپسی پر بات چیت ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ ٹارچر روم سے باہر کی جانب چل دیا۔ وہ جلد از جلد ان کی رہائش گاہوں پر حلہ بول دینا چاہتا تھا، کیونکہ تاخیر کی صورت میں مجرم فرار ہو سکتے تھے۔ یس وکرم، کیا بات ہے؟ پاشا سیل فون کان سے لگاتے ہوئے بولا۔ مہاراج بلونت پکڑا گیا ہے۔ اسے وکرم کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ اسے پاشا نے ہی بلونت کی نگرانی پر مقرر کیا تھا، اور اس وقت وہ بلونت کے انتظار میں چندرپال کی رہائش گاہ پر آ کر بیٹھا تھا، اس یقین کے ساتھ کہ گھنٹے ڈیڑھ بعد بلونت نے اس کے پاس ہونا تھا۔ اس کے بجائے جب اسے بلونت کے گرفتار ہونے کی خبر ملی تو ایک لمحے کے لیے اس کا ذہن معاوف سا ہو گیا۔ اسے لگا سی آئی اے اس کے دروازے پر پہنچ چکی ہے، مگر دوسرے ہی لمحے خود کو سنبھال کر وہ وکرم سے بولا، وکرم، جتنی تیزی سے ممکن ہو تمام ایجنٹوں کو بتا دو کہ اپنے ٹھکانے بغیر کسی تاخیر کے بدل لیں، سیل فون اور کنیکشن نمبر بھی تبدیل کر لیں، اور اپنی پہلی رہائش گاہ میں کوئی ایسی چیز نہ چھوڑیں جو دشمن کو فائدہ دے سکے۔ میں سمجھ گیا سر۔ اوکے، اس کے بعد مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کرنا۔ پاشا نے اسے نیا نمبر بتا کر رابطہ منقطع کر دیا۔ اس کے سامنے بیٹھا چندرپال بھی متوحش نظر آ رہا تھا۔ چندرپال، تم 5 منٹ میں اہم دستاویزات اور نقدی گاڑی میں رکھو، ہمیں فی الفور یہ جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ خیال رہے عجلت میں کوئی ایسی چیز تم سے رہ نہ جائے جو بعد میں نقصان کا باعث بنے۔ چندرپال جی مہاراج کہتا ہوا اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ مرزا پاربتی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ جی مہاراج، پاربتی نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ پاربتی، بغیر کسی تاخیر کے یہ جگہ چھوڑ دو، تمام نوکروں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی غائب ہو جائیں۔ تم بھی ضروری اور اہم اشیاء گیراج میں کھڑی کالی ویگن میں رکھ کر اگلے 10 سے 15 منٹ میں اس مکان سے رخصت ہو جاؤ۔ بلونت گرفتار ہو گیا ہے اور کسی بھی لمحے سی آئی وہاں پہنچ سکتی ہے، سمجھ گئی ہو؟ جی مہاراج، وہ شوق کی کیفیت سے باہر آتے ہوئے بولی۔ خیال رہے جلدی میں دشمن کے کام آنے والی کوئی چیز وہاں نہیں چھوڑ دینی۔ ٹھیک ہے مہاراج، بلکہ میں کوشش کروں گی کہ ضروری چیزیں نکال کر یہاں پٹرول چھڑک کر آگ لگا کر نکلوں۔ کچھ بھی کرو مگر 20 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کیا اور چندرپال کا ہاتھ بٹانے کے لیے اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چندرپال بہت تیزی سے ضروری اور اہم اشیاء ایک بڑے بیگ میں بھر رہا تھا، وہ بھی اس کی مدد کرنے لگا۔ 10 منٹ کے اندر وہ تمام کمروں کا جائزہ لے کر باہر نکل آئے تھے۔ اس گھر میں بھی ایک ایسی کار موجود تھی جو انہوں نے اسی دن کے لیے اسپیئر رکھی ہوئی تھی۔ کار کی ڈگی میں بیگ رکھ کر چندرپال بولا، مہاراج، بسنتی اور موہن کو تو بتایا ہی نہیں، وہ دونوں کچن میں مصروف ہیں۔ اوہ، مرزا ماتھے پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، انہیں بلاؤ، ساتھ ہی لیے چلتے ہیں۔ چندرپال سر ہلاتا ہوا کچن کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے نئے ٹھکانے کی طرف روانہ تھے، جس کے متعلق صرف مرزا طاہر حسین عرف پاشا کو معلوم تھا۔ عاطف نے اپنے بندوں کو 4 گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ پاشا، بلونت، وکرم اور چندرپال کی رہائش گاہوں پر ایک ہی وقت میں چھاپا مارا جائے، تاکہ ٹائم کی بچت کے ساتھ دشمن کو ایک دوسرے کو آگاہ کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ وہ خود اس پارٹی کے ساتھ ہو لیا جس نے پاشا کی رہائش گاہ پر حلہ بولنا تھا۔ 2 ویگنوں میں سوار 10 بندے پاشا کی رہائش گاہ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ پاشا کی رہائش گاہ کا پتہ کوئی اتنا پیچیدہ نہیں تھا کہ انہیں تلاش کرنے میں کوئی دقت پیش آتی۔ وہ ابھی تک اس مکان سے 50-60 گز دور تھے کہ ایک کالی ویگن اس کوٹھی سے نکلی اور مخالف سمت میں روانہ ہو گئی۔ عاطف چیختے ہوئے ڈرائیور سے بولا، اس کا تعاقب کرو، اور اس کے ساتھ وہ واکی ٹاکی پر دوسری ویگن والوں سے مخاطب ہوا، تم لوگ مکان کی تلاشی لو، ہم کالی ویگن کے پیچھے جا رہے ہیں، احتیاط سے اندر داخل ہونا۔ ٹھیک ہے سر، اسے اشفاق کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ کالی ویگن کی رفتار کافی تیز تھی، انہیں بھی اس تک پہنچنے کے لیے رفتار بڑھانی پڑی، اور جب کالی ویگن ایک سبزی فروش کے ٹھیلے کو ٹکر مار کر رکنے کے بجائے اسی رفتار میں بڑھتی گئی تو عاطف سمجھ گیا کہ وہ تعاقب سے باخبر ہو گئے ہیں۔ گلی کے خاتمے تک وہ فاصلہ گھٹنے کے بجائے بڑھ گیا تھا، اور اس کی وجہ ڈرائیور کا محتاط پن تھا۔ وہ تیزی میں کسی بے گناہ کو مارنے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کے برعکس کالی ویگن کا ڈرائیور ہر قسم کے خطرات سے بے نیاز تھا۔ روڈ پر چڑھتے ہی ڈرائیور نے سپیڈ بڑھاتے ہوئے پولیس کا مخصوص سائرن بھی آن کر دیا۔ چوک تک پہنچتے پہنچتے دونوں گاڑیوں کا درمیانی فاصلہ کافی کم ہو گیا۔ ان کے چوک کے قریب پہنچتے ہی لال بتی روشن ہوئی، مگر کالی ویگن اشارہ توڑتے ہوئے آگے بڑھ گئی۔ ان کی ویگن کے سامنے 2 کاریں پہلو با پہلو رک گئی تھیں۔
جس کی وجہ سے ان کا راستہ بلاک ہو گیا۔ ڈرائیور نے تیز ہارن بجا کر کار کے ڈرائیور کو راستہ چھوڑنے کا اشارہ کیا، مگر وہ شاید سگنل توڑنے کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسے پیچھے سے ٹکر مارو۔ دور جاتی ویگن کو دیکھ کر عاطف وحشت زدہ لہجے میں بولا۔ ڈرائیور نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ایکسیلیٹر دبایا اور طاقتور ویگن سوزوکی کار کو دھکیلتے ہوئے آگے لے گئی۔ چوک میں کھڑا پولیس کا سپاہی اور کار کا ڈرائیور ہکا بکا رہ گئے تھے، مگر انہیں ان کی متعلق پرواہ نہیں تھی۔ تھوڑا سا راستہ بنتے ہی ڈرائیور نے مہارت سے ویگن کو آگے نکالا۔ سائیڈوں سے آنے والی ٹریفک سے ویگن بچاتے ہوئے وہ سیدھے روڈ پر چڑھا اور پھر خالی روڈ پر طاقتور ویگن فل سپیڈ سے بھاگنے لگی۔ ان چند لمحوں کا فائدہ اٹھا کر کالی ویگن کافی آگے نکل گئی تھی۔ چوک میں کھڑے پولیس کے سپاہی نے کالی ویگن کے سگنل توڑنے کا نوٹس لیا ہوتا تو اتنی جلدی نہ نکل سکتی، مگر بدقسمتی سے کراچی کی پولیس مجرم تنظیموں کی بڑھتی ہوئی قوت کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہے۔ یوں بھی ان غریبوں کے پاس اختیارات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس وجہ سے وہ کسی ایسی صورتحال میں پھنسنے سے حتی الوسع بچنے کی کوشش کرتے جس میں کسی طاقتور شخص کے ملوث ہونے کا اندیشہ ہوتا۔ کالی ویگن کا تعاقب نہ کرنے میں بھی وہی سوچ کار فرما تھی کہ اس جیسی قیمتی گاڑی میں کوئی بااثر شخصیت ہی براجمان ہو سکتی تھی۔ دوسرے چوک کو بھی دونوں ویگنوں نے آندھی اور طوفان کی طرح کراس کیا۔ اپنی تمام تر مہارت بروئے کار لانے کے باوجود کالی ویگن ان سے 50-60 گز کی دوری پر تھی، اور پھر ان کی خوش قسمتی کے دائیں طرف کے بغلی روڈ سے ایک لوڈ ٹرک مین روڈ پر چڑھا۔ ٹرک ڈرائیور کالی ویگن کی سپیڈ کا صحیح اندازہ نہیں لگا سکا تھا اور اس نے ویگن کے پہنچنے سے پہلے روڈ کراس کر کے اپنی لین میں جانا چاہا، اور اس کی یہ غلطی عاطف پارٹی کے لیے غیبی امداد بن گئی۔ کالی ویگن کے ڈرائیور نے سٹیئرنگ کاٹ کر ویگن کو ٹرک کے پیچھے سے نکالنا چاہا، مگر اس کی بدقسمتی کے تیز رفتار ویگن اس سے سنبھل نہ سکی اور پلٹیاں کھاتے روڈ سے نیچے جا گری، اس طرح کہ اس پہیوں کا رخ آسمان کی جانب تھا۔ وہ تمام بھاگتے ہوئے الٹی ویگن کے قریب پہنچے۔ یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ویگن ڈرائیو کرنے والی ایک نوجوان دوشیزہ تھی۔ اس کے علاوہ گاڑی میں ایک ادھیڑ عمر کے مرد عورت بھی موجود تھے۔ وہ تینوں بے ہوش تھے۔ انہوں نے جلدی سے ویگن کے دروازے کھول کر انہیں باہر نکالا۔ اتنے خطرناک ایکسیڈنٹ کے باوجود وہ شدید زخمی ہونے سے بچ گئے تھے، یا شاید انہیں تھوڑے زخمی نظر آ رہے تھے۔ بہرحال ظاہری طور پر تو وہ ٹھیک لگ رہے تھے۔ خوبصورت دوشیزہ کے ماتھے پر زخم کا نشان تھا، باقی بدن بظاہر ٹھیک تھا۔ یہی حالت ادھیڑ عمر جوڑے کی بھی تھی۔ انہیں زمین پر لٹا کر عاطف نے دو بندوں کو ویگن کی تلاشی لینے کا حکم دیا۔ وہ دونوں چند لمحے بعد چمڑے کے دو خوبصورت بیگوں کے ساتھ واپس ہوئے۔ ان میں سے ایک نے رپورٹ دی، سر، اس کے علاوہ تو کوئی خاص چیز ویگن میں نظر نہیں آ رہی۔ اچھا، ان تینوں کو اپنی ویگن میں منتقل کرو، عاطف نے کہا، مگر اس سے پہلے کہ اس کے حکم پر عمل ہوتا، ایک خوشگوار رنگنگ ٹون ان کے کانوں میں گونجی۔ یہ آواز لڑکی کے موبائل کی تھی، جو یقیناً اس نے گریبان میں رکھا ہوا تھا۔ ذوالفقار، موبائل نکال کر میرے حوالے کرو۔ اور ذوالفقار نے بے جھجک اس کے گریبان میں ہاتھ ڈال کر ایک جدید ساخت کا خوبصورت سا سیل فون نکال کر عاطف کی طرف بڑھا دیا۔ موبائل کی روشن سکرین پر عاطف کو انگلش میں لکھا مہاراج چمکتا نظر آیا۔ فون اٹینڈ کرنے پر ایک جھنجھلاتی آواز اس کے کانوں میں پڑی، پاربتی، کہاں مر گئی ہو؟ تمہیں کہا تھا کہ 20 منٹ میں وہاں سے نکلو، اور اب 2 گھنٹے ہونے کو ہیں۔ تو نے ابھی تک کوئی رپورٹ نہیں دی ہے۔ جلدی بتاؤ کہاں پہ ہو؟ ایک لہجہ سوچنے کے بعد وہ گلا کھنکار کر بولا، مسٹر، آپ کی ساتھی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ اور اس کے ہمراہ موجود 2 ادھیڑ عمر کے مرد اور عورت اس حادثے میں شدید زخمی ہیں، اور اب میں انہیں اپنی گاڑی میں ہسپتال لے جا رہا ہوں۔ ان کی گاڑی یہیں پر الٹی پڑی ہے۔ آپ اس کا بندوبست کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پولیس خود اٹھوا کر لے جائے گی۔ کون ہو تم؟ مہاراج چونک گیا تھا۔ میرا نام عبد الشکور ہے اور میں ایک بزنس مین ہوں۔ دفتر سے گھر جاتے ہوئے اتفاقی طور پر یہ حادثہ میری آنکھوں کے سامنے پیش آیا، اور اب میں انہیں سول ہسپتال لے جانے لگا ہوں۔ ان کی جان خطرے میں ہے۔ میرے پاس آپ سے بات چیت کا ٹائم نہیں۔ آپ بس جلدی سے ہسپتال پہنچے، کیونکہ ورثاء کا ہونا اشد ضروری ہے۔ کیا بہت زیادہ زخمی ہیں؟ اس کے لہجے میں چھپی تشویش عاطف سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ بھئی، ایک دفعہ بتا تو دیا ہے کہ کافی زخمی ہیں، باقی خود آ کر دیکھ لینا۔ ٹھیک ہے، ہسپتال پہنچتے ہی مجھے اسی نمبر پر کال بیک کرنا، میں وہیں پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ چلو انہیں گاڑی میں ڈالو، اور ذوالفقار، تم یہیں پر رک کر اس ویگن کی نگرانی کرو۔ پولیس والے لے جانا چاہیں تو انہیں روکنے کی ضرورت نہیں۔ جی سر۔ یہ کہہ کر ذوالفقار سائڈ پر ہو گیا۔
زخمی وہ ویگن میں منتقل کر چکے تھے۔ عاطف ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہاں سے سیدھے گیسٹ ہاؤس چلو، وہاں لڑکی کو اتار کر باقی کو ہسپتال لے جائیں گے۔ سر، زیادہ زخمی تو لڑکی ہے۔ یہ دونوں تو بظاہر ٹھیک ہیں۔ عقبی نشست پر بیٹھا الیاس خاموش نہ رہ سکا۔ الیاس صاحب، یہ دونوں چہرے بشرے اور لباس سے واضح طور پر ملازم دکھائی دیتے ہیں، جبکہ لڑکی کی ڈرائیونگ دیکھ کر بھی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک منجی ہوئی ایجنٹ ہے۔ دشمن کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ ہمارے قبضے میں رہے، اور وہ پہلی فرصت میں اسے چھڑانے یا ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے رسک لینے سے بہتر ہے کہ ڈاکٹر کو گیسٹ ہاؤس بلا لیا جائے۔ مگر آپ نے تو فون پر اسے مطمئن کر دیا تھا۔ اب اگر ہم اسے ہسپتال لے کر نہ گئے تو وہ چوکنے ہو جائیں گے۔ اس کی وضاحت سے خرم کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ چوکنے تو وہ اسی وقت ہو گئے ہوں گے جب ان کی کال لڑکی کے بجائے میں نے اٹینڈ کی۔ اب بغیر تصدیق کے وہ کسی صورت ان بندوں کے قریب نہیں پھٹکیں گے۔ تو پھر انہیں ہسپتال لے جانے کا فائدہ یہ ہے میرے بھائی کہ لگ گیا تو تیر ورنہ تکا صحیح۔ ان دونوں کو ہسپتال داخل کروا کے ایمرجنسی استقبالیہ پر تینوں کا اندراج کروا دیں گے۔ آگے ان کی یا ہماری قسمت۔ اس مرتبہ بات خرم کی سمجھ میں آ گئی کہ اس نے مزید کچھ پوچھنے کی کوشش نہ کی۔ سردار اور شمشیر اس وقت 3 منزلہ ہوٹل کی چھت پر موجود تھے۔ دونوں نے بڑی سوچ بچار کے بعد اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ ہوٹل کے سامنے روڈ کے پار ایک وسیع پارکنگ بنی ہوئی تھی، جہاں مختلف کمپنیوں سے تعلق رکھنے والے بزنس مین اپنی گاڑیاں کھڑی کرتے تھے۔ اکبر علی کا آفس بھی وہیں تھا، اور صبح کے ٹھیک 8 بجتے ہی وہ اپنے باڈی گارڈز کے ہمراہ وہاں پہنچ جاتا تھا۔ گاڑی سے نکلتے وقت چند لمحوں کا ٹائم ایسا ہوتا جس دوران اسے نشانہ بنانا ممکن تھا، ورنہ اس کے بعد درجن بھر محافظ اسے گھیرے میں لے لیتے۔ ان سب باتوں کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے اس ہوٹل میں کمرہ لینے کی ضرورت محسوس کی تھی۔ سردار خان نے دور مار رائفل کی ٹیلی اسکوپ سائٹ سے پارکنگ کا جائزہ لیا۔ ٹیلی اسکوپ کے طاقتور عدسوں کی بدولت کلومیٹر بھر کا فاصلہ سمٹ کر اتنا مختصر رہ گیا تھا کہ کسی بھی شخص کی پہچان آسانی سے ہو سکے۔ اس کے ہاتھ میں آسٹریا کی بنی ہوئی اسٹائر سنائپر رائفل تھی، جسے پارٹس میں کھولنا بھی ممکن تھا۔ اس کی کارگر رینج اتنی تھی کہ وہ آسانی سے ہوٹل کی چھت سے کار پارکنگ کے کسی بھی کونے میں موجود فرد کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ اس کی بڑی خامی یہ تھی کہ اس کے سامنے سائلنسر فٹ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس خامی کا بندوبست وہ کر چکے تھے۔ 8 بجنے میں 5 منٹ رہتے تھے کہ سردار نے رائفل کاک کر کے شمشیر کو تیار ہونے کا اشارہ کیا اور اکبر علی کے آنے کے راستے پر نظریں گاڑ دیں۔ جلد ہی اس کی نگاہیں اس مصروف شاہراہ پر اکبر علی کی مرسڈیز اور اس کے پیچھے اس کے محافظوں کی ڈبل ڈور ٹیوٹا تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئیں۔ سردار خان کی ساری حسیات سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی تھیں۔ طاقتور ٹیلی اسکوپ سائٹ میں اسے گاڑی میں بیٹھا ہوا اکبر علی صاف نظر آ رہا تھا، مگر گاڑی میں اسے نشانہ بنانا کافی مشکل تھا۔ ویسے بھی وہ رسک نہیں لینا چاہتا تھا، ورنہ اسے معلوم تھا کہ ایک مرتبہ نشانہ خطا ہونے کی صورت میں اکبر علی چوکنا ہو جاتا اور پھر اس کے بعد اسے مارنا شاید ممکن نہ رہتا۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا وہ کافی دیر سے منتظر تھا۔ اس کی شہادت کی انگلی نے ٹریگر کی آزادانہ حرکت کو پورا کیا۔ ٹیلی اسکوپ سائٹ میں بنے ریٹیکل پیٹرن کا کراس نما نشان اکبر علی کے ماتھے پر فکس کرتے ہوئے اس نے ٹریگر مکمل پریس کر دیا۔ اس کے ٹریگر پریس کرنے کے ساتھ ہی اس کی انگلی پر نگاہیں جمائے بیٹھے شمشیر نے بھی اپنے ہاتھ میں موجود ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبا دیا۔ فائر کے ہلکے سے دھماکے کے ساتھ ہی ہوٹل کی پارکنگ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس سے فائر کے دھماکے کی آواز دب گئی اور گولی چلنے کی آواز کی طرف کسی کا دھیان نہ جا سکا۔ اکبر علی کو بھی صرف اس کے محافظوں نے گرتے ہوئے دیکھا تھا۔ سردار نے جلدی سے پیچ کس نکال کر رائفل کو کھولا اور اپنے پاس موجود چمڑے کے بیگ میں رائفل کے پارٹس کو منتقل کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ شمشیر اس کا منتظر تھا۔ وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے سیڑھیوں تک پہنچے اور عجلت میں سیڑھیاں اترنے لگے۔ بم دھماکے سے ہوٹل میں کافی افراتفری پھیل گئی تھی۔ اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ فرار ہونا چاہتے تھے، مگر بدقسمتی سے وہ بمشکل سیڑھیاں اتر پائے تھے کہ گیلری میں ایک اے ایس آئی چند سپاہیوں کے ہمراہ نمودار ہوا۔ سپاہیوں کے ہاتھ میں پکڑی رائفلوں کا رخ ان دونوں کی طرف تھا۔ ان کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ خبردار، اپنے ہاتھ اوپر کر لو، اے ایس آئی دھاڑا اور ان کے ہاتھ سروں سے بلند ہوتے چلے گئے۔ فون بند کر کے مرزا پریشانی کے عالم میں کھڑا ہوا تھا۔ پاربتی کے ایکسیڈنٹ کی خبر اسے ہضم نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی خیر خبر لینے پر مجبور تھا۔ وہ ایک اہم رکن تھی۔
ہلکے سے شک کی بنا پر اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ اس کے شک کی سب سے بڑی وجہ پاربتی کا اتنا لیٹ ہونا تھا، ورنہ جس وقت اسے مطلع کیا گیا اس کی روح سے پاربتی کو کافی دیر پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد اس نے دوبارہ پاربتی کا نمبر ڈائل کیا۔ اس مرتبہ بھی فون اٹینڈ کرنے والا وہی شخص تھا جس نے پچھلی مرتبہ اس کی کال ریسیو کی تھی۔ جی جناب، میں اب تک راستے میں ہوں، ہسپتال پہنچتے ہی آپ کو فون کر دوں گا۔ سوری جناب، آپ کو ڈسٹرب کیا، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ حادثہ کس جگہ پیش آیا ہے تاکہ میں وہاں سے گاڑی اٹھوا لوں۔ جواباً اجنبی نے بغیر جھجکے اسے حادثے کی جگہ کے بارے میں بتا دیا۔ تھینکس، بس یہی پوچھنا تھا۔ رابطہ منقطع کر کے اس نے وکرم کا نمبر ملایا اور اسے ایکسیڈنٹ کی جگہ کے بارے میں بتانے لگا۔ فوری طور پر چیک کر کے مجھے بتاؤ، آیا اس جگہ کسی ویگن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ اور وکرم کے جی مہاراج کہنے پر اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ جب تک حادثے کی تصدیق نہ ہو جاتی وہ ہاسپٹل جانے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ بے چینی کے عالم میں کمرے کے اندر چکر کاٹنے لگا۔ اسے وکرم کے فون کا شدت سے انتظار تھا۔ فون کی گھنٹی بجی مگر پاربتی کا نمبر دیکھ کر اس نے منہ بناتے ہوئے کال اٹینڈ کر لی۔ بھائی جان، میں نے آپ کے رشتہ داروں کو سول ہسپتال کے شعبہ حادثات میں داخل کروا دیا ہے اور اپنا ایڈریس نوٹ کروا کے گھر جا رہا ہوں۔ زخمیوں کا سامان جو مجھے گاڑی میں سے ملا ہے اور یہ قیمتی موبائل میرے پاس ہی ہے، آپ جس وقت چاہیں آ کر لے جا سکتے ہیں۔ مہربانی بھائی جان، میں بس تھوڑی دیر تک ہسپتال پہنچنے والا ہوں، اور اپنا ایڈریس مجھے نوٹ کروا دیں، میں آپ کے گھر سے آ کر سارا سامان وصول کر لوں گا۔ جی نوٹ کریں۔ یہ کہتے ہوئے اجنبی نے اپنے گھر کا ایڈریس نوٹ کروا کے رابطہ منقطع کر دیا۔ 10-15 منٹ کے بعد وکرم کی کال بھی آ گئی۔ مہاراج، کالے رنگ کی ایک ویگن یہاں الٹی پڑی ہے، لگتا ہے تیز رفتاری کے باعث ڈرائیور اسے قابو نہ کر سکا، کیونکہ سامنے اور پیچھے کی طرف کوئی ایسا نشان دکھائی نہیں دے رہا جس سے پتا چلے کہ یہ دوسری گاڑی سے ٹکرائی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ پاشا نے خود کلامی کی۔ کون مہاراج؟ کوئی نہیں، وہ اس کا سوال نظر انداز کر گیا۔ یہ بتاؤ گاڑی سے کتنی دور ہو؟ نزدیک ہی ہوں۔ اس کی تلاشی لے کر آگ لگا دو۔ مہاراج، یہ ویگن ہے کس کی؟ اپنی ہے، اس میں پاربتی اور دونوں ملازم سوار تھے۔ بچ تو گئے ہیں نا؟ وکرم کے لہجے سے فکر مندی آیاں تھی۔ سنا تو یہی ہے، مزید خبر گیری کے لیے تجھے سول ہسپتال جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے مہاراج، میں ویگن کو آگ لگا کر ہسپتال پہنچتا ہوں۔ آپ نے آنا ہے؟ نہیں، چندر پال آئے گا، میں نے کہیں اور جانا ہے۔ اس نے رابطہ منقطع کیا اور چندر پال کو آوازیں دینے لگا۔ اس کا ارادہ چندر پال کو وکرم کے ساتھ ہسپتال بھیج کر خود اس اجنبی کے گھر جانے کا تھا جس کے پاس ان کا اہم سامان پڑا تھا۔